السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج پہلی تاریخ ہے ربیع الاول 1443 ہجری کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس ربیع الاول کے مہینے کا آغاز مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے خلاف اسلام کیا ہے، اور اس مہینے میں بھی ہر سال کی طرح بدعات اور خرافات
ان کا دور دورہ آپ دیکھیں گے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ختم نبوت کا صرف لفظاً اقرار کر لینا، یہ کہہ دینا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں، لیکن عملاً ختم نبوت کا مفہوم اور اس کا تقاضا جو ہم سے کیا گیا ہے اس کو مد نظر نہ رکھنا ایک بہت بڑی کوتاہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خاتم النبیین والمرسلین مانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں نہ کوئی اضافہ ہونے والا ہے، نہ کوئی کمی ہونے والی۔ پہلے انبیاء اور رسل میں رسالت چلتی رہی، رسالت ختم نہیں ہوئی تھی، نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، نبوت جاری تھی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے بذریعہ وحی احکامات پہنچتے رہتے تھے، اللہ رب العزت کی تعلیمات آتی رہتی تھیں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت دے کر آسمان سے وحی کا نزول ختم کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر پیغام دے دیا کہ آج کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اب قیامت تک یہی دین، یہی شریعت تمام لوگوں کے لیے ہے، ہمارا دین عالمگیر ہے، پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی ہیں، تمام انسانوں کے لیے، تمام نسلوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک یہودی کہنے لگا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے، یہ صحیح البخاری میں موجود ہے، وہ یہودی کہنے لگا، آپ اندازہ کریں کہ دین کی تکمیل اور وحی کی بندش کا ختم نبوت سے کتنا بڑا تعلق ہے، اس کے بغیر ختم نبوت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا، لو نازلت فینا ہذہ الآیہ، یہ جو آیت آپ کے پاس آئی ہے نا، آپ کے قرآن میں نازل ہوئی ہے، اگر ہمارے نبی پر نازل ہوتی، ہماری کتابوں میں آتی تو لاتخذنا ذالک الیوم عیدا، تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید بنا لیتے، اس کو ہم باقاعدہ سیلیبریٹ کیا کرتے، ہر سال اس دن کو ہم مناتے، کیونکہ یہ چھوٹا شرف نہیں ہے، یہ چھوٹی خوشخبری نہیں ہے۔ اس خوشخبری کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو دے دی ہیں، کیونکہ دین آپ پر ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا اصلی مفہوم، کہ یہودی کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے، وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس مذہب کو اور دین کو اپنی نسل میں سمجھتے تھے۔ آج بھی یہودی یہ سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہودیوں کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، باہر سے کوئی شخص، کوئی عیسائی کبھی یہودی نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان کبھی یہودی نہیں بن سکتا، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا نسلی مذہب ہے، یہ ہمارا خاندانی مذہب ہے، اس وجہ سے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں۔ اگر یہ ہماری نسل میں سے ہوتے، ہمارے خاندان میں سے ہوتے، تو ہم جھٹ سے ان کو نبی مان لیتے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ آیت کاش کہ ہمارے کسی نبی پر نازل ہو جاتی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی، تورات میں آ جاتی، تو ہم خوشیاں مناتے۔ کیوں اس نے کہا یہ بات اس نے کیوں کہی؟ اس لیے وہ بتانا چاہتا تھا کہ دین کی تکمیل ہی اصل شرف ہے، یہی ختم نبوت کا اعزاز ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے،
اب آج کے بعد دین میں نہ کوئی اضافہ ہونے والا ہے نہ کوئی کمی ہونے والی۔ مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے، کذاب نے، جو اپنی جھوٹی نبوت کا ڈرامہ رچایا، اس ڈرامے کو رچانے کے لیے اس نے جو بنیادیں باندھی تھیں، ان بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد یہ تھی کہ آج بھی وحی نازل ہو سکتی ہے، وحی کا نزول آج بھی جاری ہے۔ جب اس نے یہ بات اپنے اندھے مریدوں سے منوا لی، اس کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو سب نے مان لیا جو اللہ رب العزت کے دربار سے راندہ درگاہ ہو چکے تھے، جن کی قسمت خراب ہو چکی تھی، گمراہی جن کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، انہوں نے جب وحی کا اجرا مان لیا، اس کے بعد نبوت ماننے میں کوئی چیز آڑے نہیں آئی۔ اس لیے دین کی تکمیل یہ ختم نبوت کا منطقی اور لازمی نتیجہ ہے۔ جو شخص دین کی تکمیل نہیں مانتا وہ حقیقت میں ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ تو بطور مسلمان ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دین کو مکمل سمجھیں، وہ دین جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، جو دین اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کر دیا ہے، وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونے والی۔ زمانے گزریں گے، صدیاں بیتیں گی، قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن دین میں ایک حرف کا بھی، ایک نقطے کا بھی نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ اس میں کوئی کمی ہو سکے گی۔ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ ہے ختم نبوت کا اصلی مفہوم۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمان، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، ہمیں ان سے ہمدردی ہے۔ ہم انہیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، یہ دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، دنیا میں عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، بڑی بڑی عبادتیں ریاضتیں کی ہوں گی، لیکن ان کی یہ تھکاوٹ، ان کی یہ محنت، ان کی یہ کوشش، ان کی یہ کاوش ان کے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں گر جائیں گے، ان کو گرا دیا جائے گا، جہنم ان کا مقدر بن جائے گی۔ جہنم میں جانے سے پہلے ہی میدان حشر میں وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہروں سے خوف ٹپک رہا ہوگا، پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ مجرم ہیں، آج ان کے ساتھ برا ہونے والا ہے، ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا اور ان کے چہرے سے ان کا انجام ظاہر ہو رہا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ منکر نہیں ہیں، انکار کرنے والے نہیں ہیں، بغاوت اور سرکشی کرنے والے نہیں ہیں، یہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ ریاضت کرنے والے، یہ محنت کرنے والے، یہ کوشش کرنے والے، اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دینے والے۔ کیا وجہ ہے؟ عبادت کیوں ضائع ہو جاتی ہے؟ ایک مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں صبح و شام عبادت کرتا ہوں، ایک مسلمان کی ساری زندگی عبادت سے تعبیر ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے ہاں عبادت ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق اس کو سر انجام دے، اس کی تو ساری زندگی عبادت ہونی چاہیے، تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں میری ساری عبادتیں ضائع تو نہیں ہو رہی۔ یہ قرآن میں جو اللہ نے بتایا ہے کہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن تھک جانے والے بھی، عمل کر کر کے تھک جانے والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے، تو کہیں میرا شمار ان میں سے تو نہیں ہونے والا؟ میں بھی عمل کر رہا ہوں تو دیکھوں تو صحیح میرا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ تو تین بنیادی شرائط ہیں کسی بھی عمل کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کی۔ اگر ان تین میں سے ایک بھی شرط ختم ہو جائے، اللہ کے ہاں وہ عمل قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب و سنت کی مہر لگ چکی ہے کہ یہ تین بنیادی شرطیں آپ نے ہر حال میں پوری کرنی ہی کرنی۔ ان شرطوں کے بغیر اللہ کے ہاں آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ جس طرح
کاغذات نامزدگی آپ جمع کرواتے ہیں تو آبجیکشن لگتی ہے، آپ نے یہ شرط پوری نہیں کی، یہ شرط پوری نہیں۔ جب تک شرط پوری نہ کریں وہ کاغذ داخل نہیں ہوں گے اور آپ آگے اپنا کام پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی عمل تب تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک یہ تینوں شرطیں پوری نہ ہوں۔ پہلی شرط ایمان ہے۔ کافر شخص ایمان لانے کے بغیر، کلمہ پڑھنے کے بغیر، توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بغیر جتنے بھی عمل کرتا رہے اللہ کے ہاں ان کی ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ ہاں دنیا میں اللہ رب العزت اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دے سکتا ہے، کوئی خدمت خلق کرتا ہے دنیا میں اس کو بدلہ مل سکتا ہے، اس کو اللہ رب العزت دنیا میں اور مال و دولت دے سکتا ہے، وہ رحم دل ہے، اس کی رحم دلی کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا میں اس پر رحم کرے گا، لیکن آخرت میں وہ جنت میں چلا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان لازمی اور بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، مشرکین مکہ، سرداران قریش، آپ کا کیا خیال ہے؟ عبادتیں ریاضتیں نہیں کرتے تھے، بیت اللہ کے حج کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، قریشی لوگ، قریش سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے سردار اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ حاجی جو دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کو ستو بھگو کر، جو اس دور کی ایک نارمل خوراک تھی، ان کو پیش کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ بیت اللہ کی صفائی ستھرائی اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کی صفائی ستھرائی، حاجیوں کو کھلانا پلانا اور یہ جو نیکیاں ہیں ان کو وہی ایمان باللہ کے برابر کر لیں گے، یہ کر کے تو ایمان کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے سارے اعمال دنیا میں رہ جائیں گے، آخرت میں ان کا کوئی عمل جنت میں جانے کے لیے ان کے کام نہیں آئے۔ بنیادی شرط ایمان ہے، توحید و رسالت کا اقرار ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد دوسری بنیادی شرط نیت کا اخلاص ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کوئی عمل کرو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ اگر کسی عمل میں اللہ کی رضا مطلوب و مقصود نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح البخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہم اور جامع فرمان موجود ہے، اس کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے کہ یہ فرمان اسلام کی بنیاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ رب العزت پہاڑوں سے بڑا کر دے۔ فرمایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اخلاص کو بیان کرتے ہوئے کہ میرا صحابی اگر ایک مٹھی کے برابر جو خرچ کر دے، ایک مٹھی کے برابر، اور بعد والوں میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی جو دل میں تڑپ تھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، اس کی وجہ سے وہ سونے کا پہاڑ خرچ کر کے بھی ان کے مٹھی بھر جوؤں کے برابر اجر نہیں لے سکتا اللہ رب۔ یہ اخلاص ہے، اخلاص نیت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اخلاص نیت کے ساتھ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ رب العزت پہاڑوں سے بڑا کر دیتا ہے، اور اخلاص نیت کے بغیر پہاڑوں سے بڑا بڑا عمل اللہ رب العزت اس کو اکارت اور ضائع کر دیتا ہے، ہباء منصورہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں نہیں رہتی، بلکہ وہ عمل وبال بن جاتا ہے۔ مشہور حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی آپ نے سنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اعمال کا حساب کرنے کے لیے جن لوگوں کو لایا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟
سب سے بڑی متاع دنیا میں انسان کی جان ہی تو ہوتی ہے، جان ہی اللہ کی راہ میں دے دی، اللہ رب العزت کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ رب العزت سوال کرے گا بندے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا اللہ میں تو اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر کے آیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کذبت، جھوٹ بولتے ہو، تم نے جان قربان ضرور کی ہے لیکن میری رضا کے لیے نہیں، اس لیے تمہاری نیت یہ تھی، تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ میں میدان جہاد میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ کہا جائے کہ بڑا بہادر ہے، بہادری دکھانے کے لیے گیا ہو، دنیا میں تمہیں بہادر کہہ دیا گیا، بس وہ جو تم چاہتے تھے وہ مل گیا، میرے پاس تمہارے لیے ایک ذرا برابر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ آج میں فرشتوں کو حکم کرتا ہوں، فرشتوں اس کو پکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹ کے سب سے پہلے جہنم میں پھینکو۔ وہ عمل جس میں اخلاص نیت نہ ہو وبال بن جاتا ہے، بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح قاری کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، یہ آپ نے ساری باتیں سماعت فرمائی ہوئی ہیں، کوئی مسلمان اس سے غافل نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قربان کرنا، جان قربان کرنا، علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، قرآن پڑھنا پڑھانا، کتنے بڑے بڑے عمل، لوگوں کی مدد کرنا، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، فلاح انسانیت کے کام کرنا، کتنے بڑے بڑے اجر ہیں۔ اگر اخلاص نیت سے کیے جائیں، لیکن اخلاص نیت نہیں ہوگا وبال بن جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جانے کا سبب بن جائے۔ یہ دو شرطیں ہوگی، ایمان اور اخلاص نیت۔ اور تیسری شرط، اکثر مسلمانوں میں ایمان تو ہے ہی نا، کلمے کا اقرار ہے، توحید و سنت کا اقرار ہے، اس کے بعد نیت بھی خالص کر لیتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ نیت بھی خالص کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نیت بھی خالص کر لی ہے تو پھر تیسری شرط ہے کہ آپ کا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر آپ کا وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوا، وحی الہی کے مطابق نہ ہوا، وہ دین جو مکمل اور اکمل ہے اس دین کے مطابق نہ ہوا، بلکہ آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کر کے وہ عمل بنایا ہوا، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں وہ عمل رائے گاں ہے، مردود ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ قیامت کے دن وہ عمل آپ کے لیے وبال کا سبب بن جائے گا، آپ کے جہنم میں جانے کا سبب تو بنے گا، جنت میں جانے کا سبب نہیں بنے گا۔ بڑے بڑے عمل اللہ کے ہاں اکارت اور ضائع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے، تمام مسلمانوں کو معلوم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے گھر میں، 3 صحابی آتے ہیں اور آ کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوچھتے ہیں، آپ کی عبادت کا کیا معمول ہے؟ آپ نفلی روزہ کب رکھتے ہیں، کب چھوڑتے ہیں، کتنے رکھتے ہیں، مہینے میں، سال میں؟ ہمیشہ رکھتے ہیں، یہ چھوڑ بھی دیتے ہیں؟ رات کی عبادت کا معمول بتائیے ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنا سوتے ہیں، کتنا جاگتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں؟ باقی بیوی بچوں کا تو معلوم ہی تھا کہ آپ کی شادیاں ہوئی ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ تو ایک کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے ایڈوانس میں سب کچھ معاف فرمایا ہوا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تو معاف ہے، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، پھر بھی آپ ساری رات کا اکثر حصہ، قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عبادت سے یہ کہہ کر محتاط کیا، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرنے والے، راتوں کا اکثر حصہ قیام میں گزارنے والے۔ آپ کو تو ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے کچھ بھی، اس کے باوجود آپ راتوں کو اتنا قیام کرتے ہیں، تو ہمیں تو آپ سے بھی بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سے تو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم نے تو حساب دینا ہے،
ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ چلے آج کے بعد میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی رات کو نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سو لیتے ہیں تو ہمیں تو وہ بھی نہیں سونا چاہیے، اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ ہم زیادہ گناہ گار ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں، کبھی کبھی تقریباً پورا مہینہ ہی، جیسے شعبان کا پورا تقریباً کچھ دن چھوڑ کے سارا مہینہ ہی روزے میں گزار دیتے ہیں، اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی رکھ لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی بتایا کہ آپ روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے روزے رکھتے جاتے ہیں، نفلی روزے پے در پے، ایسے لگتا ہے کہ آپ زندگی میں ہمیشہ رکھتے ہی جائیں گے، اتنے دن ہو گئے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اب آپ نے چھوڑ دی ہیں، دوبارہ رکھیں گے، تو رکھتے بھی ہیں نفلی روزے، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اس صحابی نے جوش میں آ کر، آپ اندازہ کریں دونوں شرطیں پوری ہیں، ایمان بھی ہے، صحابہ کے ایمان میں کوئی شبہ ہو سکتا، اخلاص نیت بھی ہے کہ اس کی گواہی اللہ نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ان کے دل اخلاص سے بھرپور ہیں، تقوی سے بھرپور ہیں، اخلاص بھی بھرپور موجود ہے۔ اور عمل کیسے کیسے؟ تہجد، قیام اللیل، وہ ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ اتنے عظیم الشان عمل ہیں، یہ رات کی عبادت فرمایا نبوت کے لیے لازم ہے۔ نبوت ایک بوجھ ہے، ایک مشقت ہے، اس بوجھ کو اٹھانا ہے تو اس کے لیے تہجد پڑھنا لازم ہے۔ اتنا عظیم الشان عمل ہے، اور اللہ رب العزت کے سب سے فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین نماز وہ رات کی نماز، اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اتنی عظیم الشان یہ عبادت ہے۔ اور دوسری طرف روزہ، اس نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ سے پوچھا ہی نہیں جانا کہ آپ نے کیا کیا ہے، اس کے باوجود آپ روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ رکھنے چاہیے۔ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اچھی نیت سے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں، آپ سے پوچھ ہی نہیں ہونی، ہم گناہ گار ہیں تو میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اکیلا رہوں گا تاکہ بیوی بچوں کے جھنجٹ میں نہ پڑوں، نہ کمانے کی فکر ہو زیادہ، نہ بیوی بچوں کی پریشانیوں میں مبتلا ہو کے میں عبادت سے دور ہو جاؤں، تو میں ساری زندگی اکیلا رہ کر عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ساری بات کہہ سنائی۔ اس طرح آپ کے 3 صحابی آئے تھے، آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا، اور ان جذبات کا اظہار کر کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو جمع کیا، مسجد میں بلایا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا کہ میرے صحابہ میری بات غور سے سنو، تمہاری نیت بڑی اچھی ہے، تمہارا اخلاص، ایمان، ہر چیز پوری ہے، لیکن خبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر آپ کے میرے طریقے کو چھوڑ کر تم جو بھی عبادت کرو گے اللہ کے ہاں مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا، کوئی بھی عمل جس پر ہمارے طریقے کی مہر نہیں ہے، وہ مردود ہے، لٹا کر منہ پہ دے ماری جائے گی، وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا انا اخشاکم واتقاکم للہ، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عبادت کا طریقہ نکالو، میرے طریقے کو چھوڑ کر عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لو؟ یاد رکھو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا بھی میں ہوں، اللہ کے قرب کے طریقے جاننے والا بھی میں ہوں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں 3 شرطیں بتائیں، کتاب و سنت سے دلائل بھی ان شرطوں پر آپ کو معلوم ہو گئے، دونوں شرطیں موجود ہیں، ایمان بھی ہے، اخلاص نیت بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، تو صحابہ کرام کا بھی عمل اللہ نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا کہ باز آ جاؤ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔
اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھو گے، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی بلکہ تمہارے لیے وبال بن جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، لوگ آ کر میرے امتی حوض کوثر سے پانی پی رہے ہوں گے، لیکن ایک گروہ آئے گا، دور سے آتا ہوا میں دیکھوں گا، شکل و صورت سے مسلمان معلوم، میری امتیں معلوم ہو رہے ہوں گے، میرے امتی ہیں، کیوں؟ بے عمل نہیں ہوں گے، عمل بڑے کیے ہوں گے انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وضو کے پانی کی وجہ سے، زیادہ وضو کر کے زیادہ عبادتیں کرنے کی وجہ سے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، بتائیں گے کہ یہ شخص نمازی تھا، وضو کرتا تھا، ان کے اعضاء چمک رہے ہیں، دور سے آتے ہوئے دیکھوں گا کہ یہ مسلمان میرے امتی آ رہے۔ لیکن پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ان کو روک لیا جاتا ہے، فرشتے رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، آپ کے لیے وہاں جانا ممنوع ہے، آپ داخل نہیں ہو سکتے حوض کوثر پر۔ اختلجوا دونی، زبردستی ان کو ہٹا دیا جائے گا، مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ میں پوچھوں گا رحمت للعالمین جو ہوئے کہ یہ لوگ آ رہے تھے، میرے امتی تھے، کیوں روک لیا تم نے؟ ان کو آنے دو، میرے حوض کوثر سے جام پینے دو۔ ان کے تو وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ فرمائے گا، اللہ خود فرمائے گا، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین میں کیا کیا نکال لیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان ذکر کیا ہے کہ اللہ فرمائے گا، اے نبی آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے دین کے معاملات میں کون سے عقائد اور کون سے اعمال اپنی طرف سے نکال لیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جائیں، اتنا بڑا رحیم اور شفیق نبی ساری زندگی امت کے لیے روتا رہا، ربی امتی ربی امتی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، داؤ پہ لگا دیا، جان بھی۔ قرآن نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی لگتا ایسے ہے جتنے آپ ان کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ ان کی ہدایت نہ اختیار کرنے کے غم میں آپ اپنے آپ کو جان سے ہی مار بیٹھیں گے۔ اتنی محنت نہ کریں، بہت زیادہ آپ پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے۔ وہی رحیم و شفیق نبی جب یہ سنیں گے نا کہ اللہ فرمائے گا آپ کو نہیں پتہ انہوں نے دین میں اضافے کیے، وہ نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آباد، کوئی سفارش نہیں ان کے لیے، ان بدبختوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں، اللہ رب العزت سے کوئی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ فرمائیں گے ایسے بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ ہم دست بستہ عرض کرتے ہیں، آپ احباب سے ہمیں ہمدردی ہے، مسلمان ہیں آپ، کلمہ پڑھتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، یقیناً آپ کے دل میں محبت رسول موجود بھی ہے، لیکن صرف محبت کا دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں ہوگا، عمل بھی وہی کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ عمل کر کے اپنے آپ کو تھکا کر قیامت کے دن کہیں یہ نہ ہو کہ جہنم میں چلے جائیں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ فرمائے گا انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا، تو میں کہوں گا ان بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دو، میں ان کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ کیوں نہیں ہم بطور مسلمان ان باتوں پر غور کرتے؟ کیا ربیع الاول کے جو معاملات ہم نے بنا لیے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے؟ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اکثر علماء کا یہی قول ہے، لیکن کچھ علماء بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے نزدیک راجح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے،
لیکن ایک بہت بڑی ہستی ہے اس امت میں جن کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں بہت بڑے ولی تھے، ہمارے بھائی بھی مانتے ہیں. وہ غلو کرتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو قدم ہے ہر ولی کی گردن پر ہے، یعنی ہر ولی سے وہ بڑے ولی ہیں. پہلوں اور بعد والوں کی ولایت بھی ان کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے. ایسی ایسی باتیں وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو عالم ما کان و ما یکون تھے، جو کچھ ہو چکا جو ہونا تھا وہ تو جانتے تھے، وہ تو پیرانے پیر ہیں. اب وہ کیا فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 محرم کو ہوئی. آپ اندازہ کریں اگر یہ کوئی عید اور خوشی کا موقع تھا تو اتنی بڑی بات اتنے بڑے ولی سے اور اتنے بڑے عالم سے اتنے بڑے پیر سے چھپ کیسے گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 12 ربیع الاول کو بطور دن جشن اور عید منانا یہ مسلمانوں میں کبھی رائج نہیں رہا ہے. اگر یہ اس طرح رائج ہوتا تو پیرانے پیر کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے عالم کو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ ساری دنیا تو خوشیاں منا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خوشی کا موقع تو 10 محرم کو آیا تھا. بھئی اگر منایا جاتا تھا یہ عید کہتے یہ سب سے بڑی عید ہے، عیدوں کی عید ہے. او بھئی سب سے بڑی عید تھی تو مسلمان سب سے زیادہ اس کو مناتے ہوں گے نا. صحابہ بھی مناتے ہوں گے، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، ائمہ دین بھی. کیا وجہ ہوئی کہ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ اتنی بڑی عید کس دن ہم مناتے ہیں؟ وہ کہتے 10 محرم کو ولادت ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرانے پیر تو پھر 10 محرم مناتے ہوں گے نا. وہ جو دیے جلاتے ہوں گے یا بتیاں چلاتے ہوں گے یا جھنڈیاں لہراتے ہوں گے یا جو پھر وہ جلوس نکالتے ہوں گے وہ تو پھر 10 محرم کو نکالتے ہوں گے نا. تو آپ کیوں دوسری راہ پہ چل گئے؟ آپ نے 10 محرم کو سوگ منانا شروع کر دیا اور 12 ربیع الاول کو جشن منانا شروع کر دیا. آپ کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ان کو ہر بات معلوم تھی، جو ہونی ہے ابھی وہ بھی معلوم تھی، جو ہو چکی وہ بھی معلوم تھی. تو اتنی بڑی بات کیسے مخفی رہ گئی ان سے کہ آپ کہتے 12 ربیع الاول، وہ کہتے 10 محرم. پھر تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے، تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہے، لیکن تاریخ پیدائش کا اختلاف بڑا ہے، تاریخ وفات کا اختلاف معمولی ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی مسلمانوں کے طبقے ہیں، بریلوی بھائی ہوں، دیوبندی بھائی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیگر مسلمان، وہ سب اسی بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. جبکہ پیدائش میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہوئی، ہم کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہوئی. چلیں یہ تو ایک علمی مسئلہ ہوا، یہ تو تحقیقی بات ہوئی، کسی نے کچھ سمجھ لیا کسی نے کچھ سمجھ لیا. لیکن یہ تو بتاؤ کہ 10 محرم گزرا ہے، اس وقت آپ نے کہا کہ نواسہ رسول شہید ہوئے، ان کی شہادت کا غم اتنا ہے کہ ہم آج تک مناتے چلے آئے، محرم کے مہینے کو سوگ بناتے چلے آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نواسے کے نانا ہیں، جو ان سے بھی بڑھ کر شان اور مقام میں ہیں، جو خاتم النبیین والمرسلین ہیں، ان کے دنیا سے چلے جانے کا کوئی غم و کوئی پریشانی نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ہم اس دور میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. یہی ربیع الاول ہے اور یہی 12 ربیع الاول ہے، آپ کے بقول بھی ہمارے بقول بھی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی نا، اتفاقی بات ہے. آج اس ماحول میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کیا حالت تھی. ادھر کہتے ہیں جی وہ ابو جال نے ایک لونڈی آزاد کی تھی نبی کی ولادت کی خوشی میں، حالانکہ وہ ثابت بھی نہیں ہے، جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بغیر سند کے ذکر کر کے بتایا، اس کی کوئی سند مجھے نہیں ملی. اور قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اس نے کہا نا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ. ابو لہب نے کہا تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دفاع میں فرمایا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب،
نہ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ دینا ہے، نہ اس کے کسی عمل نے فائدہ دینا۔ یہ بھی تو عمل تھا نا، اگر یہ عمل اللہ کے ہاں فائدہ دیتا ہوتا، قرآن میں اللہ کیوں فرماتا وَمَا کَسَب، جو بھی اس نے عمل کیا اس کو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا۔ اس جھوٹ کو بنیاد بنا کر، ایک کافر کے عمل کو بنیاد بنا کر جشن منا لیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حالت دیکھ کر ان کے عمل کو دلیل بنا کر سوگ نہیں بنایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اتنی زیادہ غمزدہ پریشان ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب دفنا کے واپس آئے نا صحابہ، تو پوچھتی ہیں کہ تم نے کیسے برداشت کر لیا کہ اپنے نبی پر مٹی ڈالی، تمہیں برداشت کیسے ہو گیا، ہمت اور جرأت کیسے پیدا ہو گئی کہ نبی پر مٹی ڈالی تم نے؟ اتنا غم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جانثار اور بہادر ہوش حواسک ہو بیٹھے کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کا جس نے ذکر کیا نا کہ نبی فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی غم میں حالت یہ ہوگی، ہوش ہی نہیں۔ اس کے باوجود آج آپ اسی ربیع الاول کو اس طرح مناتے ہیں، جشن منا کر، اور کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے بر صغیر میں یوم وفات یہ 12 وفات کے نام سے منایا جاتا رہا۔ تو وفات کے نام پہ کوئی ختم ساتے چالیے ہوتے ہوں گے تو پیٹ اس طرح بھرا جاتا رہا۔ پھر کسی نے توجہ دلائی کہ نہیں، جشن کے نام پر زیادہ کوئی کھانے پینے ہو سکتے ہیں، تو اس طرف لے گئے۔ اللہ کے لیے آپ غور کریں، پہلے بھی ہم نے کہا تھا محرم میں بھی کہ اگر یہ کوئی طریقہ ہے کسی کی وفات یا کسی کی پیدائش منانے کا تو ایک تو رکھو، یا وفات مناؤ یا پیدائش مناؤ، کسی کی پیدائش کسی کی وفات، کسی کی شہادت پہ غم کر لیا، کسی کی پیدائش پہ خوشی منا لی، بس ہر طرف سے کھانے پینے کا انتظام، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اس دن کو گزارتے رہے ساری زندگی۔ ربیع الاول آتا رہا، 12 ربیع الاول بھی آیا، لیکن نہ تو ربیع الاول کے مہینے کو خوشی کا مہینہ، آج مبارکبادیں پیش کی جا رہی ہیں، ربیع الاول مبارک ہو۔ کیوں مبارک ہو بھائی؟ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ بتاؤ صحابہ سے بڑھ کر آپ کی ولادت کی خوشی کسی کو ہو سکتی ہے؟ اگر یہ خوشی منانے کا کوئی طریقہ ہوتا کہ آپ کی ولادت کو منانا ہے تو پھر صحابہ کرام تو بڑھ چڑھ کر مناتے۔ انہوں نے عبادات کا حق ادا کر دیا۔ نماز پڑھی ہے تو قرآن نے ان کی نمازوں کو بطور مثال بیان کیا ہے، بلکہ فرمایا تورات انجیل میں اللہ نے بتایا رکعاً سجداً، رکوع و سجدے میں اللہ کے دربار میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کی عبادتوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ماتھے پہ نشانات پڑ گئے ہیں سجدے کر کر کے۔ یہ ذکر اللہ نے صحابہ کی عبادات کا کیا ہے۔ ان کے روزے دیکھیں، جوش میں آ کر کہتے ہیں ساری زندگی چھوڑیں گے ہی نہیں نفلی روزہ، اللہ روکتا ہے کہ نہیں تھوڑا کم کرو۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول کے پاس معاملہ آتا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی، بیوی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں، گھر کے معاملات میں کوئی، سارا دن روزے سے ساری رات قرآن پڑھتے رہے۔ فرمایا عبداللہ رک جاؤ، کچھ کام کرو۔ فرمایا مہینے میں قرآن پڑھا کرو، ایک قرآن مہینے میں پڑھا کرو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے زیادہ شوق ہے، میں پڑھ بھی سکتا ہوں، کچھ اور رعایت۔ فرمایا کہ چلو کچھ اور کام، کہتے نہیں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلو پھر 3 دن میں پڑھ لو، 3 دن تو لگاؤ، تھوڑا پڑھو، کچھ اور بھی آپ کی بیوی بچوں کا حق ہے، آپ کے گھر والوں کا حق ہے، مہمانوں کا حق ہے، صرف عبادت ہی کرتے جاتے ہو، روزے کم کر دو۔ اللہ کے رسول نہیں میں زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلو صوم داؤدی کر لو، 1 دن چھوڑو 1 دن رکھ لو، اس سے کم نہ کرو۔ یہ عبادت کا حال ہے۔ اگر یہ عبادت ہوتی منانے کی تو اللہ کی قسم وہ سارا سال ہی مناتے جاتے۔ آپ لوگ تو 1 مہینہ منا لیتے ہو نا، میلاد کے نام پہ محفلیں، یا دوسرے مہینے میں کر لیتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر یہ کوئی عبادت ہوتی، قرب ہوتا، یہ کوئی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا، صحابہ کرام پورے سال کے 1 دن کو میلاد بنا لیتے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک بھی مثال نہیں ملتی آپ کو؟ باقی انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ میں اگلے خطبہ جمعہ میں کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سچے دین پر کاربند کرے جو دین مکمل ہو چکا ہے اور جو ختم نبوت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔